الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ مسلم شریف میں بھی حدیث ہے۔ حدیث نمبر ہے 5163 اور مسلم شریف میں حدیث ہے 1428 اور مشکات المصابیح میں حدیث ہے 5913۔ بڑے مزیدار حدیث ہے اور ایک واقعہ ہے جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق بھی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں معجزہ بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، فعمدت امی ام سلیم الی تمر و سمن و عقد، میری والدہ ام سلیم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی تحفہ بھیجا جائے، شادی ہوئی ہے تو میری والدہ نے کھجور، پنیر اور گھی تینوں چیزیں ملا کے فصنعت حیث نام ایک کھانا تیار کیا، فجعلته فی طور، تو آپ نے میری والدہ نے اسے ایک ہنڈیا میں ڈال دیا، یعنی تینوں چیزیں مکس کر کے ایک حلوہ ٹائپ بن گیا۔ ظاہر ہے ایک کھجور ہے، میٹھی چیز ہے، پھر پنیر ہے اور ساتھ میں کیا ہے، گھی ہے، ایک میٹھی چیز بن گئی۔ فقالت، میری والدہ نے کہا، یا انس، اے انس، اذهب بهذا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھانا جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا، فقل باست بهذا الیک امی، اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھانا میری والدہ نے آپ کو بھیجا ہے، وَهِيَ تُقْرِئُكَ السلام، میری والدہ آپ کو سلام کہتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب میں آپ کو کہوں کہ میرا اپنے ابو کو سلام کہنا، تو ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے وہ سامنے والا کہتا ہے وعلیکم السلام، حالانکہ اس کو نہیں سلام کہا، اسے یہ کہا ہے کہ میرا سلام آگے پہنچانا۔ تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ جا کے اپنے والد صاحب کو کہیں گے کہ استاد جی نے یا مفتی صاحب نے یا ڈاکٹر صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اب وہ کیا کہے، وہ کہے گا علیکہ وعلیہ السلام، کہ تجھ پر اور اس پر کیا ہو، سلام ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کی تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، وعلیکہ علیہ السلام، تجھ پر اور تیری والدہ پر کیا ہو، سلام ہو۔ تو اس طرح ہم نے، یعنی سامنے والوں کو اب جب کہیں گے السلام علیکم، تب تو آپ جواب دیں گے وعلیکم السلام، لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ بھئی میرا سلام اپنے بھائی کو دینا، تو پھر آپ نے وہاں جا کے سلام پہنچانا ہے اور پھر وہ کہے گا علیکہ وعلیہ السلام۔ تو وَهِيَ تُقْرِئُكَ السلام، میری والدہ آپ کو سلام عرض کرتی ہے، وَتَقُول، اور میری والدہ یہ کہتی ہے، یعنی اے انس میرے بیٹے جا کے یہ کہنا ہے کہ میری والدہ آپ کو سلام بھی کہتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے اِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے ایک حقیر سا ہدیہ ہے۔ فَذَهَبْتُ فَقُلْتُ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چلا سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، فَقُلْتُ، جو میری والدہ نے کہا تھا میں نے عرض کی۔ فقال، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، دعہ، اسے یہاں رکھ لو، وہ جو کھانا ہے اسے رکھ لو۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر ہے، 10 سال کی عمر میں تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے، تو چھوٹا بچہ وہ کھانا کتنا اٹھا سکتا ہے، وہ ہنڈیا تھی، کتنی ہوگی، اندازاً 4 سے 5 کلو۔ آپ علیہ السلام فرمایا اسے رکھ لو، اذهب فادع لی فلانا و فلانا و فلان، جاؤ فلاں اور فلاں کو دعوت دو، رجالا سماہم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام بھی لیے، ظاہر ہے ان میں سے ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، علی ہوں گے، طلحہ ہوں گے، زبیر ہوں گے رضی اللہ عنہم۔ فرمایا فلاں کو دعوت دو، کیونکہ آپ علیہ السلام کی شادی ہوئی، دوسرے دن ایک ولیمے کا بھی ایک سسٹم ہے۔ رجالن سماہم، آپ علیہ السلام نے نام بتایا کہ فلاں کو دعوت دو، وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ، اور ہر اس صحابی کو دعوت دینا جو تجھے راستے میں ملے۔ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّا وَمَنْ لَقِيتُ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دعوت دی، جن کا نام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا میں نے ان کو دعوت دی، اور جو بھی مجھے ملا میں نے اسے بھی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کے گھر پہنچو، نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، اور کھانا کیا ہے، 5 کلو کی ایک ہنڈیا ہے۔ فرجعت فاذا البیت غاص بأہلی، جب میں واپس آیا دعوت دے کے تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا گھر
بھرا ہوا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی آمد سے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دعوت دیتے ہیں، پھر بعد میں بعض اوقات اعلان بھی کرتے رہتے ہیں بھائی کھانا تیار ہے آ جائیں، لیکن صحابہ کو تو محبت تھی، انہیں تو چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام ہمیں بلائیں۔ حضرت انس بن قادر جب میں واپس آیا تو گھر بھرا ہوا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان سے۔ قیل لانس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ عددکم کم کانم، کتنے صحابہ کرام علیہ رضوان گھر میں آگے آپ علیہ السلام کے؟ قال زحاء ثلاثی مئہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تقریباً 300 صحابہ تشریف لا چکے تھے نبی علیہ السلام کے گھر میں۔ تقریباً 300 صحابہ، ظاہر کوئی سین میں بیٹھ گیا، کوئی اندر آ گیا، کوئی 300 صحابہ تشریف لا چکے تھے۔ فرأیت النبی، پھر میں نے دیکھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، وضع یدہ علی تلک الحیصۃ، آپ علیہ السلام نے اس کھانے پر آپ نے ہاتھ رکھا، وتکلم بما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا، کھانے پہ پڑھا، آپ علیہ السلام نے کھانے پر پڑھا، تو کھانے پر پڑھ کر کھانا کیا ہو جائے گا؟ یہ سنت رسول ہوگی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسا کرنا چاہیے۔ وتکلم بما شاء اللہ، آپ علیہ السلام نے جو چاہا پڑھا۔ ثم جعل یدعو عشرۃ عشرۃ یاکلون منہ، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 کو بلایا کہ کھائیں۔ گھر چھوٹا تھا، ٹولیاں بنائی، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ٹولیاں بنا کے صحابہ کو کھلاتے رہے۔ تو 10 صحابہ کا ٹولیاں بنا کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلایا۔ وَيَقُولُ لَهُمْ، اور آپ علیہ السلام انہیں فرما رہے تھے، جب کہا 10 آ جائیں تو آپ انہیں فرما رہے تھے اذکر اسم اللہ ولیاکل کل رجل مما یلی، کھانا کھانے سے پہلے آپ نے اللہ کا نام لینا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنی ہے۔ آپ علیہ السلام تعلیم بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے، اور ہر بندہ اپنی جانب سے کھانا کھائے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، ہر بندہ اپنی جانب سے کھانا کھائے۔ اگر کھانا ایک ہی ہے، مثلا صرف چاول ہے، تو ہر بندہ اپنی جانب سے کھائے۔ اگر مختلف کھانے ہیں تو پھر آپ کہیں بھی ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں۔ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، تمام صحابہ نے کھانا کھایا، حَتَّى شَبِعُوا، کھانا صرف کھا کے چکھا نہیں، حَتَّى شَبِعُوا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، 5 کلو کی اندازاً ایک ہنڈیا ہے جس میں سے 300 صحابہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی برکت ہے، اور آپ علیہ السلام نے جو پڑھا کلام اس کی کیا ہے؟ برکت ہے۔ فخرجت طائفۃ، ماحول ایسا تھا کہ ایک گروہ نکلتا کھانا کھا کے، ودخلت طائفۃ، اور دوسرا گروہ داخل ہوتا، یعنی 10 صحابہ کھانا کھا کے نکلتے، پھر دوسرے 10 صحابہ وہاں چلے جاتے۔ حتی اکلوا کلہم، یہاں تک کہ تمام صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ اکلہم کلہم حتی اکلوا کلہم، یہاں تک کہ تمام صحابہ نے جو کھانا کھا لیا۔ قال لی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا انس، اے انس، ارفع، یہ ذرا لے آنا میرے پاس، یہ جو کھانا تم لائے ہو یہ میرے پاس لے آ۔ فرفع، تو میں نے وہ اٹھایا، وہ ہنڈیا میں جو تھا وہ میں نے اٹھایا۔ فما ادری حین وضعت کان اکثر ام حین رفعت، مجھے نہیں معلوم کہ جب میں نے وہ رکھا تھا وہ زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ 300 صحابہ نے کھایا، اس کھانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ کی برکت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کا کلام پڑھا اس کی کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو ایک تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم اپنے بڑوں کے لیے دعوت کا اہتمام کریں یا انہیں کچھ پیش کرتے رہیں، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے کہ 300 صحابہ کھانا کھا کے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا اتنا ہی رہتا ہے۔ اور پھر کھانے پر آپ علیہ السلام نے پڑھا، یہ بڑا اعتراض ہوتا ہے، آپ جو یہ ختم درود سامنے رکھ کے پڑھتے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی نے کھانے پر پڑھا تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جب حدیث کا علم آ جائے، نبی علیہ السلام کا طریقہ آ جائے، تو اللہ کا نام لے کے، یا جس پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اس پر اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اور کس دلیل سے آپ اسے حرام کہیں گے کہ بھئی یہ کھانے پر پڑھتے ہیں جی، کھانا رکھ کے؟ ہمارے نزدیک یہ ایصال ثواب ہے۔ اگر کھانا آپ سامنے رکھتے ہیں تب کوئی حرج نہیں، اگر نہیں رکھتے تو بھی کوئی نہیں حرج۔
ہم اس کو فرض واجب نہیں سمجھتے. ہم جو ہمارا بھائی مسلمان فوت ہو جاتا ہے اکثر ہم فجر کی نماز کے لیے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو کھانا تو سامنے نہیں ہوتا تو دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کھانا آ بھی جائے اور برکت کے لیے اللہ کا کلام پڑھا جائے تو اس نیت سے کہ نبی علیہ السلام نے پڑھا تھا, برکت ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے صدقے, اسی نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہم چلتے ہوئے اس پر پڑھیں گے تو جتنے مہمان آئیں گے کھانا کھائیں گے اس میں کیا ہو جائے گی, برکت ہو جائے گی. اور ایک اور حدیث کھانے پر پڑھنے کا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں کھانے کی قلت تھی, جو چیز لے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے جانوروں کو ذبح کر کے پھر اسی پر گزارا کریں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے 27 نمبر اور دوسرا نمبر اس کا 45 ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام نے جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, عرض کیا رسول اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس جو تھوڑا بہت کھانا ہے وہ لائیں اور اس پر آپ دعا کریں برکت کی. اب انہیں بھی پتا تھا کہ آپ علیہ السلام برکت کی دعا کریں گے تو کھانے میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا یا برکت سے سب کو مل جائے گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی. جتنا جن کے پاس تھا وہ لائے, اتنا تھا جس طرح ایک بکری بیٹھتی ہے, بہت تھوڑا تھا. تو آپ علیہ السلام نے اس پر پڑھا فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکت, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کھانے پر برکت کی دعا کی, کھانے پر برکت کی دعا کی. پھر سب نے کھایا, سب نے مل کے کھایا اور سب کا پیٹ بھر گیا. تو یہاں بھی معلوم ہوا کہ کھانے پر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, تو ہمیں برکت اس سے ملتی ہے. اور یہ جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے استغفار کیا ہے, اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے والدین کے لیے اور مسلمان بھائیوں کے لیے استغفار کیا ہے, دعائیں کی ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی وفات کے یعنی انہیں جب رجم کی سزا دی گئی تھی, دوسرے دن یا تیسرے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. مسلم شریف میں حدیث ہے 4431, آپ علیہ السلام فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا خاص طور پر مرزا جیلمی اینڈ کمپنی اور دوسرے, جی آپ علیہ السلام کی فلاں بیٹی فوت ہو گئی, آپ نے کوئی تیجا نہیں کیا, آپ علیہ السلام کی فلاں بیٹی, بھائی آپ علیہ السلام کے لیے کوئی فرض واجب نہیں تھا, لیکن اگر ایک بھی دلیل مل جائے تو ٹھیک ہے, ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماعز اسلمی کی وفات کے دوسرے دن یا تیسرے دن آتے ہیں اور آپ علیہ السلام صحابہ کو کہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو. تو یہ ایک اجتماع ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اپنے صحابی کے لیے دعائیں مغفرت کا حکم دیتے ہیں. تو یہ ایک دلیل ہے کہ دوسرے دن آپ کر لیں, تیسرے دن کر لیں. یہ تعین شرعی نہیں ہے, یہ تعین عرفی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے دن کو مختص کر دینا اپنی طرف سے, اور ایک شریعت نے مختص کیا ہے. تو شریعت نے مثلا نماز کا ٹائم مختص کیا ہے, جمعے کا ٹائم مختص کیا ہے, اسے کہتے ہیں تعین شرعی. اور ایک ہوتا ہے تعین عرفی, آپ اپنی طرف سے ایک چیز کو مختص کر سکتے ہیں. ایک چیز جائز ہے, مطلب تبلیغ کرنا جائز ہے. آپ کہتے ہیں میں ہفتے کے دن تبلیغ کروں گا, سارے دوستوں کو بلاؤں گا بھی ہفتے کے دن آؤ, ٹھیک ہے, یہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوگی, حدیث کی تعلیم ہوگی. تو یہ جو آپ نے ہفتے کا دن رکھا ہے یا اتوار کا دن رکھا ہے, شریعت میں تو لازمی نہیں تھا نا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر اتوار کو عشاء کے بعد تو تبلیغ نہیں کرتے تھے نا, یہاں ہر ہفتے کو نہیں کرتے تھے. ہمارے پڑوس میں اہل حدیث کی مسجد ہے, رمضان میں ہر اتوار کو عصر کی نماز کے بعد وہ اپنا تبلیغ کرتے ہیں. ہر اتوار کو عصر کی نماز کے بعد ان کا جلسہ ہوتا ہے. ان سے پوچھا جائے بھائی تم جو کہتے ہو یہ تم نے دوسرا دن رکھا ہوا ہے, تیسرا دن رکھا ہوا ہے, یہ کہاں ہے؟ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں جناب علی, رمضان میں اور ہر اتوار کو عصر کی نماز کے بعد آپ جو پروگرام کرتے ہیں وہ اس کو پروگرام کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا میلاد النبی, وہ پروگرام کہتے ہیں. آپ کا جو پروگرام ہو رہا ہوتا ہے پھر لوگوں کو بلاتے دیکھیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں یہ ثواب کا کام ہے, قرآن پاک پڑھنا, تلاوت کرنا, ٹھیک ہے جی, اور تبلیغ کرنا ثواب کا کام ہے. تو ہم جو کرتے ہیں دوسرے دن یا تیسرے دن یا 9ویں دن, تو ہم کیا نعوذ باللہ کہ ہاں ناچ گانا کرتے ہیں؟ ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. یہ ہمارا قرآن پڑھنا منع ہو جاتا ہے, تمہارا قرآن پڑھنا.
اور آپ دیکھ لیں یہ کہتے ہیں جی عرس کہاں لکھا ہوا ہے. میرے ایک بھائی ہے، کزن ہے، ان کو اہل حدیث نے پکڑا جی یہ جو سالانہ عرس کرتے کہاں لکھا ہوا ہے یہ وہ. تو میں نے یہ مثال دی، میں نے کہا یہ تعین عرفی اپنی طرف سے آپ نیکی کے کام کے لیے آپ کر سکتے ہیں. میں نے اس مثال دی، میں نے کہا دیکھیں آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ لکھیں 36ویں سالانہ کانفرنس، اہل حدیث کی 36ویں سالانہ کانفرنس، تو آپ کو ملے گا باقاعدہ 36ویں سالانہ، یعنی ہر سال وہ کانفرنس کرتے ہیں، ٹائم مختص ہے، اور 36 سال سے کر رہے ہیں ہر سال. تو یہ سالانہ کانفرنس جائز ہے. اور اس میں آپ کمال کی بات دیکھیں، اس میں ہندو بھی آتے ہیں اور رام رام اوم اسٹیج پہ رام رام اوم اوم کر رہے ہیں اسٹیج پہ، وہ جائز ہے ہر سال کے بعد. 36 سال ہو گئے، آپ لکھ لیں یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے نا، اہل حدیث کی 36ویں سالانہ کانفرنس آپ کو مل جائے گا. آپ دیکھیں گے ہزاروں لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو بھی بیٹھے ہیں، مسلمان بھی بیٹھے ہیں. تو سال کے بعد آپ اپنی کانفرنس کر رہے ہیں، یہ جائز ہے. اور کسی اللہ کے ولی کے لیے سال کے بعد ختم دلایا جاتا ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، وہ ناجائز ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح ایصال ثواب کیا. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کھدوایا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 1186، اور باہر کنویں کے باہر لکھ لیا ھذا لأم سعد، یہ کنواں ام سعد یعنی سعد کی ماں کے لیے ہے. مطلب کیا کہ اس کنویں سے جو بندہ پانی پیے گا اس کا ثواب سعد کی والدہ کو ہوگا. سورہ حشر آیت نمبر 10 سے اللہ کریم فرماتا ہے یقولون والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، مسلمان چلے گئے ان کے بعد جو مسلمان ہیں، یقول کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا باری تعالیٰ جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کی بھی بخشش فرما اور ہماری بھی بخشش فرما. تو اپنے لیے بخشش کی دعا کرنا، مسلمان بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ تو اللہ کریم نے بتایا قرآن پاک میں. اور ایصال ثواب کے کئی طریقے ہیں. آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ جو ہے نماز کا ایصال ثواب ہے، صدقہ خیرات کا ایصال ثواب ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2762 اور دوسرا نمبر ہے 2770. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کی والدہ فوت ہو گئی، وہ موجود نہیں تھے، تشریف لائے. بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو میں ان کی طرف سے اگر کوئی صدقہ کروں تو انہیں نفع ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاں کیوں نہیں نفع ہوگا. تو ان کا ایک باغ تھا پورا بڑا، تو وہ عرض کیا رسول اللہ، اللہ گواہ اب سارا باغ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے. پورا باغ اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کیا کر لیا؟ خرچ کر لیا. ہمارے ہاں تو 2-4 ٹرے ہوتی نا پھلوں کی، اس پر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب یہ صحابی نے پورا باغ ہی اللہ کی راہ میں کیا کر دیا؟ خرچ کر دیا. تو پھر تکلیف تو یہاں ہونی چاہیے. پتہ چلا پھل ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو. اور میں آپ کو 2-4 اور حدیثیں سناتا ہوں جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس انداز سے اپنے پیاروں کے لیے صدقہ خیرات کیا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے 1852. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جوہینا کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی اور وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو. یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی؟ سوال نشان، کیا تم ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ کا قرض بھی ادا کرو کیونکہ وہ ادا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے. تو یہ بھی ایک ایصال ثواب ہے. فوت ہو گئی ہیں ان کے لیے کیا ہے جی؟ حج ادا کیا جا رہا ہے. اور روزے کا ایصال ثواب سنن دارقطنی میں حدیث ہے 2310. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے، یعنی روزوں کا فدیہ دے تو اس کو بھی کیا ملے گا؟ اجر اور ثواب ملے گا. یہ حدیث سند کے لحاظ سے کیا ہے؟ صحیح ہے. اسی طرح سنن دارقطنی میں 2313 نمبر حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آ کر کہا کہ میری بہن فوت ہو گئی ہے اور اس پر روزے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں جی.
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری اور روایات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنوں کے لیے روزوں کا ایصال ثواب، حج کا ایصال ثواب۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 2792 حسن حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قربانی کرتے تھے، دو جانوروں کی قربانی کرتے تھے، دو مینڈے ہوتے تھے، تو آپ کیا فرماتے تھے؟ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، یا باری تعالیٰ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قبول فرما، اور آل محمد اور امت محمد، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قربانی اپنی امت کو بھی اس میں شامل کرتے تھے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 2790 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2 قربانیاں دیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کروں، بس میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ یعنی 2 قربانی اس لیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ تو قربانی کا بھی ایصال ثواب ہے۔ اب قربانی کا دن آنے والے ہیں تو اس میں آپ اپنے والدین کے لیے بھی ایک حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو قربانی کا، روزوں کا، حج کا، اسی طرح پھل فروٹ، اسی طرح پانی ہے، یعنی جو بھی نیکی ہے، قرآن پاک مسجد میں رکھ لیں، مدرسے میں رکھ لیں، مسجد بنا لیں، مدرسہ بنا لیں، جو بھی نیکی ہے دعا کر لیں، استغفار کر لیں، مسلمانوں کو بلا کے دوسرے دن، تیسرے دن یا 9ویں دن، اس میں کوئی فرض واجب نہیں کہ 9 ہو یا 40واں فرض نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان کرتے ہیں، اچھا جانتے ہیں اور مسلمان اس میں جمع ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ بیٹھ کے دعا کرنی ہے، اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت قبول ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی پیچھے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اللہ کریم اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب جو مسلمان فوت ہوا ہے قبر میں، اس کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو ظاہر وہ پیچھے ہوتا ہے، تو اس کے لیے دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے میں ہمارے والدین چلے گئے، ان کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے لیے استغفار کرو، استغفار کرو، دعا کرو۔ تو جو ہم 3واں 9واں 40واں سالانہ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ سارے دوست مل کے یا اپنے گھر کے افراد مل کے یا محلے والے دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے، بزرگوں کو دعوت دی جاتی ہے، ان کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے، پھر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، پھر اینڈ پہ کیا ہوتی ہے؟ دعا۔ کہتے ہیں ختم کہاں لکھا ہوا جی؟ ختم کہاں لکھا ہوا؟ یہ ختم قرآن ہے، اور کیا ہے اس میں؟ کیا ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ ناس، سورہ فلق، کہاں لکھا ہوا ہے؟ سارا قرآن تو پڑھا جا رہا ہے، کہہ رہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، صدقہ خیرات کی جاتی ہے۔ یہ ایصال ثواب ایک ایسی چیز تھی جس پر کسی کو اختلاف نہیں تھا، لیکن چونکہ الحمدللہ اہل سنت کرتے ہیں تو جو اہل سنت نہیں ہے اپنے آپ کو، پہلے تو وہ اہل حدیث کہلاتے تھے، اب چونکہ انہیں پتہ چلا کہ پوری دنیا میں اہل سنت ہیں تو اپنے اہل حدیث کاٹ کے اب اپنے آپ کو بھی اہل سنت کہلاتے ہیں، اور جو اہل سنت انہیں بریلوی کر کے اہل سنت سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ بریلوی ایک جو بریلی شریف سے پڑھے تھے وہ نسبت تھی کہ یہ بریلی شریف سے پڑھے ہیں، مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو ایک نسبت تھی۔ تو اصل میں وہی آپ بچپن میں آپ دیکھ لیں 2 ہی چیزیں تھی، سنی وہابی، ٹھیک ہے نا، سنی اور وہابی۔ ہم سنی تھے، دوسرے کے ہاتھ ہے وہابی۔ اب وہابی سنی بن گئے، ہمیں کہتے ہیں بریلوی ہیں، چلے گئے۔ بریلی ایک یہ الگ کوئی مسلک نہیں، نہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کوئی الگ کوئی مسلک دیا ہے، ان کا جو نظریہ ہے، جو ان کی باتیں وہ کیا ہے؟ وہ ساری وہی جو محدثین نے لکھی ہے، بزرگان دین لکھی ہے، جو اہل سنت نے وہ شروع میں لکھتے ہیں احمد رضا سنی، حنفی، محمدی۔ تو اس چیز کو اٹھا کے تو لوگ جی بریلوی ختم دلاتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی کیا کرتے ہیں جی؟ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم آپ ہی سے پوچھتے ہیں جی آپ جو، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا ہمارے پڑوس میں اہل حدیث ہیں غیر مقلدین، ان کی مسجد ہے، تو رمضان میں ہر اتوار کو عصر کی نماز کے بعد وہ پروگرام کرتے ہیں۔ آپ سے ہم پوچھتے ہیں جناب علی آپ کا پروگرام کہاں لکھا ہوا ہے؟ رمضان میں اور ہر اتوار کو اور عصر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے نا، جس میں دیگیں بھی پکتی ہیں، جس میں پانی میٹھا بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے، فروٹ بھی آتا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا؟ نہیں جی ثواب کا کام ہے، دعوت کا۔ تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟
ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی کا کلام کی حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں ختم کہاں لکھا ہوا ہے. اور ان کا مولانا ہے, مولانا کیا نام ہے اس کا, توصیف الرحمان, ٹھیک ہے, وہ بیان کر رہا ہوتا ہے بار بار جی یہ 40واں کہاں لکھا ہوا ہے, جی تیجا کہاں, اس کی تو عربی کوئی نہیں تیجے کی. بھئی تمہارے پروگرام کی عربی ہے. ہم کیا کہتے ہیں, میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں نا, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں پروگرام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ پروگرام کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ نہیں جی پروگرام نام کچھ بھی دے دو, اصل مقصد تو اس میں قرآن پڑھنا ہے نا, اصل مقصد تبلیغ کرنا ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں ختم کہہ لو, اصالہ صاحب کچھ بھی کر لو, اصل مقصد کیا ہے؟ دعا ہے. ختم کا معنی کیا ہے؟ دعا ہے. ختم کا معنی مہر ہے. چونکہ ہم اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھتے ہیں, پھر نعتیں ہوتی ہیں, پھر تبلیغ ہوتی ہے, پھر قرآن پاک تلاوت کر کے سارا کچھ کر کے آخر میں کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے, استغفار ہے, دعا ہے. تو دعا اسی کو ہم ختم کہتے ہیں, کیونکہ سارا کچھ پڑھ کے یہ ختم کہتے ہیں مہر. ختم کس کو کہتے ہیں؟ مہر. خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں نا. تو مہر اب یعنی جس طرح ہم کوئی چیز لکھتے ہیں, اپلیکیشن لکھتے ہیں, آخر سائن کر دیتے ہیں, تو اب یہاں اس کے بعد بات ختم ہو گئی, اب یہاں سائن. اسی طرح جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, اس کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ دعا ہوتی ہے. یعنی اس پر مہر ہو جاتی ہے کس کی؟ دعا کی. اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ختم کہتے ہیں. کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ قرآن میں قرآن ختم نہیں, ختم اللہ علی قلوبہم, یہ مہر ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ کیا کر دیتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے. یہ مہر سے مراد, ہمارے یہاں مہر سے مراد کیا ہے؟ سارا کچھ پڑھ کے اس پر دعا کی مہر ہے, ذکر کر کے قرآن پاک, یہ کیا ہے؟ دعا کی مہر ہے. اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. اس پر لڑائی جھگڑا بنتا ہی نہیں تھا, لیکن انہوں نے بنا دیا. اب وہ ایک مولانا طفیل صاحب ہیں, مودودی صاحب کے جو بعد میں آئے جماعت اسلامی, تو انہوں نے ایک تقریر میں کہا کہ میں نے آج تک میں مودودی صاحب کی قبر پر نہیں گیا. تو لوگوں نے پوچھا بھائی کیوں نہیں گئے؟ ان کا جناب علی وہ کسی کے قبر پہ نہیں جاتے تھے دعا کے لیے, تو میں بھی نہیں گیا. اب جیسی کرنی ویسی بھرنی. قبر پہ جا کے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قبروں کی زیارت کرو, تمہیں موت یاد آئے گی, ٹھیک ہے, اور ان کے لیے بھی دعا استغفار کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو خود آج اگر اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب نہیں کریں گے, دعائیں نہیں کریں گے, تو اولاد کل پھر انہیں ایسے ہی کرے گی. اور ایصال ثواب سے, دعاؤں سے, مسلم شریف میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہے نا مرنے کے بعد وہ جاری رہتی ہیں, صدقہ جاریہ, تعلیم اور اولاد کی دعائیں. آج اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں گے تو آپ کی اولاد بھی پھر آپ کے لیے کیا کرے گی؟ دعا کرے گی. اس دعا کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں, اسی دعا کو ہم ختم کہتے ہیں. اللہ کریم ہمیں دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.